معزز سامعین گرامی قدر، پچھلے خطبے میں ہم نے حلال و حرام کے حوالے سے تفصیلی بحث کو کیا تھا کہ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے جانور حرام ہیں۔ وہ بحث تقریباً مکمل ہو چکی تھی، ایک صرف نقطہ باقی تھا، اس کو بیان کر کے سیرت کے اگلے موضوعات کی طرف بڑھیں گے۔ وہ جو حلال و حرام کی تمام باتیں آپ کو بتلائیں تھیں، ان کے علاوہ ایک کلیہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حرام کے اندر وہ تمام جانور شامل ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ جس کو قتل کرنے کا حکم دیا جائے وہ ذبح نہیں ہوتا، اور اس کے اندر وہ تمام جانور بھی شامل ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے سے منع کیا ہو۔ جو گویا جس کو قتل کرنے سے منع کیا اس کا ذبح بھی حرام ہے۔ تو وہ جو جنرل آپ کو کلیات بتائے تھے وہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ دو صورتیں یہ ہیں۔ مثلا مینڈک کو قتل کرنا رسول اللہ نے حرام قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا چند جانوروں کا، چند چیزوں کا نام لے کے کہ ان کو قتل مت کرو، مینڈک ان میں شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا قتل منع تو اس کا ذبح کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا جو پرندہ ہوتا ہے جو چڑے کے سائز کا، جس کو لٹورا بھی کہتے ہیں اردو میں آپ، اس کو بھی قتل کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور شہد کی مکھی وغیرہ جو بھی چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے سے منع کریں ان کا ذبح بھی حرام ہے، اور جن کو قتل کرنے کا حکم دیں ان کا ذبح بھی حرام ہے۔ ایک عام فہم بات ہے، ویسے تو وہ خبائث میں شامل ہے اور فواسق جانور پہلے سے ہیں، چیل ہو گیا، کوا ہو گیا، بچھو ہو گیا، سانپ ہو گیا، چھپکلی وغیرہ، تو یہ جن کو قتل کا حکم دیا جائے وہ بھی حرام ہوتے ہیں، اور جن کے قتل سے روکا جائے وہ بھی حرام ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہم یہ بات پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تیزی سے خندق کے بعد جو تمام واقعات آپ کے سامنے رکھے، چھاپا مار کارروائیاں، تیز تر نہایت تیز تر جو کارروائیاں کی اور ٹارگٹ کیے اور مختلف لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ خندق کے بعد ہم اقدامی ہمیشہ جہاد کریں، ہمارے اوپر کوئی اٹیک نہ کرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام کا تمام معاملہ سر انجام دے دیا تو بعد مورخین نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں موجود ہے، اور بعض صحابہ نے حلق کیا اور بعض صحابہ نے بالوں کو کٹوایا ہے، اور صحابہ عمرہ کر رہے ہیں، اور نبیوں کے خواب آپ کو پتہ وحی کی قسم ہوتے ہیں۔ تو وہ جو آپ دیکھیے کہ مکہ سے نکالے گئے صحابہ، اور پوری دنیا میں ہر بندے کو اس گھر کی زیارت کی اجازت ہے، لیکن یہ بیچارے جو ہجرتوں کے مارے ہوئے، ہجرتوں کے ستائے ہوئے بیت اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے۔ ان کے دل میں کیسا شوق اور رغبت ہوگی۔ رسول اللہ نے جیسے ہی خواب دیکھا اس کے بعد اپنے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا تو صحابہ کی کفیات بدل گئیں۔ اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، عمرے کی نیت سے نکلیں گے، کل تک تو ہمارے اوپر حملہ ہو رہا تھا، آج رسول اللہ ہمیں عمرے کی اتنی بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ آپ اپنی آپ کے اوپر ذرا کفیت دیکھیے کہ بندہ پوری زندگی پیسے جمع کرتا ہے اس گھر کی زیارت کے لیے، اور جن کے اوپر پابندیاں لگی ہوں اچانک پابندی کھل جائے، اچانک نبی اور رسول کہیں کہ بیت اللہ کی زیارت بھی ہوگی، عمرہ بھی ہوگا، ان کی محبت کا، ان کے شوق و رغبت کا کیا عالم ہوگا۔ صحابہ جوش و خروش سے اس عمرے کے لیے تیار ہوئے۔ سن 6 ہجری ذی القعدہ پیر کا دن صحابہ ایک بہت بڑی تعداد میں، جس کو مورخین کا اتفاق ہے کہ 1400 صحابہ نے احرام باندھا، اور 1400 صحابہ عمرے کی نیت سے اور لبیک کی صدائیں اور ترانے پڑھتے ہوئے، گنگناتے ہوئے، بڑے جوش و خروش سے جب نکل رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ارد گرد کے قبیلوں کو۔ ہاں خطرہ تو تھا، ابھی قریش مکہ کے ساتھ کوئی صلح کا معاہدہ تو نہیں، جنگ تھی، ابھی تو جنگ ہوئی خندق کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے قبائل کو کہا آپ بھی ہمارے ساتھ عمرہ کرنے چلیے، اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ تو بعض قبیلوں نے، جن کے بارے میں محرخین نے لکھا کہ جوہینہ اور مزنیہ جو قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ،
شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مالوں نے اور گھر والوں نے مشغول کر دیا، مصروف ہیں، بیزی ہیں اپنے کاروبار میں، اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال میں، آپ ہمارے لیے بس مغفرت کی دعا کرنا۔ یہ منہ سے تو کہیں گے، دل میں یہ بات ہوگی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ عمرے کی نیت سے۔ ان کے پاس جو جنگجو ہیں، جن کی تلواریں بڑی تیز دار ہیں، جو آ کے یہاں پہ حملے کرتے رہے ہیں، احد میں، خندق میں، ادھر جا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا، ان جوہینہ اور مزنیہ قبیلے کے لوگوں کے دل میں کیا بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی زندہ واپس نہیں آئیں گے، اور تیاری نہ پکڑی اور رسول اللہ کو کہنے لگے آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، ہم ہیں آپ کے ساتھ، لیکن دل میں جو بات تھی اللہ نے وہ بھی آشکار کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے صحابہ کو بتا دیا کہ عمرے کی نیت، بیت اللہ کی زیارت، اتنی امپورٹنٹ بات اور اتنی اہم اعلان کے باوجود ساتھ نہیں چل رہے، اور یہ بہانے بازی کر رہے ہیں کہ مال و دولت نے ہمیں مشغول کیا ہوا ہے، ہمارے کاروبار ہیں، گھر والوں کی دیکھ بھال ہے۔ ویسے یہ جو فتنہ یہ جنرلی بہت بڑا ہے، یہ انسان کو بہت سے نیکی کے کاموں سے روکتا رہتا ہے، یہ کلیہ جنرل بھی ہے۔ انسان بہت سے نیکی کے کاموں میں صرف اس لیے پیچھے رہ جاتا ہے، یہ گھریلو مصروفیات ہیں، جی میں اپنے بیوی بچوں کا خیال نہ کروں، جی میں اپنے کاروبار کو نہ دیکھوں، ساری زندگی پورا دن صرف کاروبار کے لیے، اللہ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے بھی کچھ وقت مخصوص کیجئے۔ ہاں نماز تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ٹائم شیڈول کے اندر ایسا ہونا چاہیے جو گھر اور مال و دولت کی نشو و نما کے علاوہ اللہ کے لیے، دینی تحریکوں کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، رفاع عامہ کے لیے، بیواؤں یتیموں کے لیے باغ دوڑ، کھانے پلانے پینے پلانے کے لیے، ان کاموں کے لیے بھی ایک دن کا کچھ حصہ، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں 5 نمازیں بآسانی پڑھی جاتی ہیں، تو 1.5 گھنٹہ اگر اللہ کے لیے اس کے علاوہ بھی وقف کر دیا جائے تو روزانہ کی یہ روٹین بھی ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ جوہینہ اور مزنیہ قبیلے نے جو باتیں کی اللہ رب العزت نے آشکار کر دی، صحابہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ ذوالخلیفہ کے مقام پر پہنچے، نماز کو ادا کیا، وہاں سے عمرے کی نیتیں کی۔ ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات رکھ چکا ہوں کہ ایک شخص رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، یہ اجماع امت ہے کہ سب صحابہ نے کہاں سے نیت کی تھی؟ ذوالخلیفہ سے، جو جس کو ابیار علی یا بیر علی آج کل کہتے ہیں۔ یہ مدینہ سے کچھ باہر جائیں، جو بھی جاتا ہے دوسرا عمرہ اگر کرنا ہوتا ہے وہاں سے احرام باندھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اور جن لوگوں نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو تو ضرور لے کے جائے۔ وہ ابیار علی پہ اجماع امت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ نے وہاں جا کے نیت کی۔ ایک شخص رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد امام مالک کے دور میں مسجد النبوی میں آ گیا۔ امام مالک آپ کو پتہ ہے مسجد النبوی کے سب سے بڑے محدث تھے، اور وہ مسجد النبوی میں موجود تھے۔ وہ آ کے امام مالک سے کہنے لگا، اے امام مالک، میں نے بڑا غور کیا حدیثوں پہ، میں نے بڑا غور کیا قرآن پاک کے اوپر، مدینہ کی جو فضائل ہے نا، مدینہ کی جو برکات ہے، مدینہ کی اہمیت ہے، کوئی انکار نہیں ہے۔ مدینہ کے فضائل گنوا رہا ہے، کس کو؟ امام مالک کو، محدث مدینہ کو، کہ جی مدینہ میں آپ کو پتہ طاعون بھی، دجال بھی نہیں آئے گا، یہ مدینہ کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ نے کہا تم میں سے جو استطاعت رکھتا مدینہ میں مرے، میں کل قیامت کے دن جو بقیع میں دفن ہوگا اس کے لیے سفارش کروں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مدینہ کے لیے ہیں کہ اسلام سمٹ کر دوبارہ مدینے میں واپس لوٹ آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مدینے کے اندر ایمان قیامت تک موجود رہے گا۔ سب سے آخری بستی، سب سے آخری قریہ، سب سے آخری گھر مدینے کا ہوگا جہاں سے ایمان نکلے گا۔ اتنے مضبوط ایمان کے لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک مدینہ کو حرم بھی قرار دیا۔ وہ امام مالک سے بحث کرتا جا رہا ہے، یہ مدینہ کی یہ فضیلت، مدینہ کی یہ فضیلت، مدینہ کی یہ فضیلت۔ امام مالک نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا یہ جو مسجد ہے یہاں پہ ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ جی ہاں، میں نے ذی الحلیفہ کے مقام کی کوئی فضیلت نہیں دیکھی، میں نے ذی الحلیفہ کے مقام کی کوئی فضیلت حدیث میں نہیں پائی۔ آج میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں احرام تو انسان جہاں سے بھی باندھ لے، نیت تو ذی الحلیفہ پہ جا کے کرنی ہے نا، میقات کے اوپر۔ آج میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں عمرے کی نیت مسجد النبوی سے کروں گا۔
اس کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ امام مالک جو پیار سے محبت سے پیش آنے والے تھے، ماتھے پہ بل پڑ گئے، غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، کہا باز آ جا، فتنے میں مبتلا ہونے سے ڈر جا۔ کیا کہتا ہے؟ کہا مجھے ذی الحلیفہ کی کوئی فضیلت نظر نہیں آئی۔ کہا کیا اس مدینے کی فضیلتوں سے، اس مسجد النبوی کی فضیلتوں سے رسول اللہ غافل تھے؟ نہیں، معلوم تھا، انہی نے تو بتایا ہے۔ تو پھر کیا ذی الحلیفہ کی یہی فضیلت کافی نہیں ہے کہ رسول اللہ نے وہاں سے نیت کی ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے تیرے لیے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ سے ڈر جا، ورنہ تو ایسے فتنے کا شکار ہو جائے گا، تجھے رسول اللہ کا عمل اور صحابہ کا عمل وہ تیرے لیے کافی نہیں ہے، اور تو اپنی طرف سے باتوں کو ایجاد کرتا ہے، اور ہمیشہ بدعت کے پیچھے یہی فلسفہ ہوتا ہے۔ نیکی کا کام ہے، حرج کیا ہے؟ اب بھائی نیکی کا جو کام تو ایجاد کر رہا ہے، کیا اللہ کو وہ نیکی کے اس کام کی خبر نہیں تھی؟ اگر اللہ کو خبر تھی تو اس نے اللہ نے رسول اللہ کو اطلاع نہیں دی؟ نیکی کا کام تو نیا ڈھونڈ کے لے آیا، اور وہ نبی جس نے کہا میں نے شریعت پوری پہنچا دی ہے، شریعت کامل ہے، مکمل ہے، آج کے دن اسلام مکمل ہو گیا ہے، میں نے پوری شریعت پہنچا دی ہے، کہ نہیں پہنچائی؟ صحابہ نے کہا پہنچا دی ہے۔ اس نبی کو علم نہیں تھا اس نیکی کا، مولوی کو علم ہو گیا۔ وہ نیکی نہیں ہو سکتی جس کا علم رسول اللہ کو نہ ہو، اللہ کو نہ ہو، اور تو گھر بیٹھے اس کو ایجاد کر لے۔ وہ عمل جو رسول اللہ سے ثابت ہو، وہ بھی اس مقام پہ کیا جائے گا، اتنی تعداد میں کیا جائے گا، اس وقت پہ کیا جائے گا، تب ہی رسول اللہ کے عمل کے مطابق ہوگا۔ امام مالک کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اجماع امت ہے۔ ذو الحلیفہ یعنی میقات کے اوپر جا کے جو احرام کی نیت کرے گا اسی کا عمرہ قبول ہوگا۔ اپنے گھر سے نیت کر لو، مسجد نبوی سے نیت کر لو، جہاں سے مردی نیت کر لو، دین اس چیز کا نام نہیں۔ خیر، صحابہ نے ذو الحلیفہ کے مقام کے اوپر جب نیت کی تو آپ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیے۔ 1400 صحابہ جب لبیک اللہم لبیک ایک عرصے کے بعد جہاں سے ماریں کھا کے نکلے اس مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ان کا شوق کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے چل کے جو صحابہ کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹنے ہیں اس کی وجہ یہ شوق و رغبت تھی، محبت تھی، ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ رسول نبی پیغمبر ہمارے ساتھ ہے، اب تو ہم عمرہ کر کے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے منزلوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں حکمت عملی کے تحت اپنے ساتھ ہتھیاروں کو بھی رکھا تھا۔ ویسے تو حالت احرام میں آپ کو پتہ ہے ہتھیار کا پہننا معیوب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگرچہ ہم نے ان کو مرعوب کر لیا، چھاپہ مار کارروائیاں کی ہیں، ہماری اطلاعات، ہماری قوت اور طاقت ان کو پہنچ گئی ہے، لیکن جنگ بھی کر سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں۔ تو ہتھیاروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا، اور چند صحابہ نے احرام نہیں تھا پہنا۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، ساروں نے احرام نہیں تھا پہنا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ جو حفاظت کے چوکیدار ہوں یا جو پہرے دار ہوں ان کو احرام نہ پہنایا جائے۔ روحہ کے مقام پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے پہنچے، یہاں پہ رسول اللہ کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ کو بھی اطلاع پہنچ چکی ہے ہمارے آنے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشر کو بھی بھیج دیا کہ آپ بھی ذرا تفتیش کریں اور جاسوسی کریں کہ قریش مکہ کو جب ہماری اطلاع پہنچ گئی ہے تو ان کا رد عمل کیا ہے۔ تو روحہ کے مقام کے اوپر آپ کو اطلاع ملی کہ چند قریشی سفارتکاری کرتے ہوئے فلاں علاقے میں موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور ابو قتادہ انصاری کو، انہوں نے احرام نہیں تھا پہنا ہوا، فوری طور پہ بھیجا کہ ان کی ذرا پیچھا کرو کہ کہیں اچانک چھاپہ مار کارروائی میں ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو ابو قتادہ انصاری تیزی سے تعاقب کرتے ہوئے قریشیوں کے پیچھے گئے۔ تو یہاں پہ بھی پھر ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، معروف ہے۔ ابو قتادہ انصاری نے چونکہ احرام نہیں تھا پہنا ہوا تو ان کو ایک زیبرا نظر آیا، جس کو عربی میں حمار وحشی یعنی جنگلی گدھا، جنگلی گدھے سے مراد یہ گھریلو گدھا نہیں ہوتا۔ بعض گدھے آج کل گدھے کو ان باتوں سے جائز
قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، جی ہمارے وحشی زیبرے کو کہتے ہیں، زیبرا، اور وہ آپ کے سامنے پچھلے خطبے میں آپ کو بتلا دیا کہ وہ چرنے والا جانور ہے، اس کے ذی ناب نہیں ہے، وہ بھی حلال ہے۔ تو ابو قتادہ انصاری کے قریب سے گزرا تو انہوں نے اس کا شکار کر لیا، اور شکار کرنے کے بعد اس کا گوشت پکایا اور ان صحابہ کو بھی کھلا دیا جنہوں نے احرام پہنا ہوا تھا۔ تو صحابہ کے ذہن میں اشکال پیدا ہو گیا کہ احرام کی حالت میں تو شکار منع ہے۔ صحابہ بیان کیا کرتے تھے کہ صحراؤں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عجیب آزمائش رکھی ہے کہ جب ہم شکار کی نیت سے جاتے تو جانور دور دور بھاگتے، جب کبھی احرام پہننا ہوتا تو جانوروں کو بھی معلوم تھا کہ انہوں نے احرام پہنا ہوا، اب یہ ہمارا شکار نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ آ کے جڑ جاتے، اور ہم بے بس اور مجبور کہ اب پکڑ بھی نہیں سکتے، اب تو شکار بھی نہیں کر سکتے۔ خیر ابو قتادہ انصاری نے شکار کیا اور اس کا گوشت احرام کے حالت کے صحابہ کو بھی کھلا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کارروائی کے بعد واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جن لوگوں نے احرام پہنا ہوا تھا کیا ان میں سے کسی نے اس زیبرے کو شکار کرنے میں مدد کی ہے؟ صحابہ نے کہا ہرگز نہیں، چھوا تک نہیں، پکڑنے میں، گھیرنے میں، آگے پیچھے ہیلپ کرنے میں کوئی مدد نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر یہ ابو قتادہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، تمہارے لیے اس کا کھانا جائز ہے، کیونکہ وہ غیر محرم ہے، اس نے احرام نہیں پہنا ہوا۔ تو حالت احرام والا بندہ بھی اس شکار کا کھانا کھا سکتا ہے جو غیر احرام نے کیا ہو، اور وہ ان کو تحفے کے طور پہ کھلا دے، جائز ہے۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت بشر تھے وہ بھی واپس آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ قریش نے تو بہت بڑی جنگ کی تیاری کر لی ہے، اور قریشیوں کو یہ اطلاع مل گئی ہے اگرچہ آپ احرام میں ہیں، اور اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اونٹ قلادہ پہنے ہوئے ان کے اوپر نشان لگا دیے، ایک خاص نشانی ہوتی تھی عربوں کی کہ یہ اونٹ قربانی کے لیے خاص ہے، حج کی قربانی کے لیے۔ ہمارے برِ صغیر کے اندر بھی کچھ عرصہ پہلے تک کچھ جانوروں کی گردنوں میں ایک سرخ رنگ کا رومال، یا بعض بزرگ بتاتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا مفلر ڈالا جاتا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ ہم نے اپنی بیٹی کے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ ڈاکو اور چور بھی حیا کرتے تھے کہ اگر کسی بھینس یا گائے کے گلے میں وہ سرخ رنگ کا پٹا پڑا ہوا ہے تو اس کو چوری بھی نہیں کرنا، یا کسی کی بیٹی کے مستقبل کا سوال ہے۔ خیر یہ کلچر برِ صغیر میں بھی تھا، بعین یہی کلچر عربوں میں اس انداز میں تھا کہ قربانی کے نشان زدہ جانوروں کا عرب بھی احترام کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسیج دینے کے لیے، پیغام دینے کے لیے کہ میں جنگ کی نیت سے نہیں آ رہا، میں تو عمرے کی نیت سے آ رہا ہوں۔ 70 اونٹوں کو شعار زدہ کیا، 70 اونٹوں کو، اور 70 اونٹ کوئی تھوڑی تعداد نہیں ہوتی کہ یہ قربانی کے لیے آگے آگے چل رہے ہیں۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امر کے باوجود آپ کو جب بشر نے آ کے یہ خبر دی کہ یہ تو معاملہ ہو گیا، انہوں نے چیتے کی کھالیں پہنی ہوئی ہیں قریشیوں نے، اور انہوں نے کہا مر جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ رسول اللہ نے پوچھا صرف قریشی ہیں؟ کہا نہیں، ارد گرد کے لوگوں کو بھی انہوں نے اپنی احابیش کے، جو پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا، یہ قریش کے حلیف قبائل تھے، ان کو بھی انہوں نے اکٹھا کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کہا، حالت احرام میں تھے رسول اللہ بھی، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے اور اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ آئے تو عمرے کی نیت سے ہیں، لیکن ایسا کرتے ہیں یہ جو دور سے قریش کی مدد کرنے کے لیے قبائل آئے ہیں، ان کے گھروں کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ان کے گھروں پہ حملہ کریں گے تو لا محالہ مکے سے قریش کو چھوڑ کے اپنے گھروں کے دفاع کے لیے بھاگیں گے تو قریشیوں کا دفاع کمزور ہو جائے گا۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر، جس طرح آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ متعدد مرتبہ، اور شاہ ولی اللہ نے اور بعض محدثین نے 21 مرتبہ سے زائد کا بھی ذکر کیا ہے کہ 21 مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ اللہ نے موافقت کی کہ حضرت عمر جو فیصلہ کرتے، جو رائے دیتے، اللہ اس کے حق میں آیتوں کو نازل کر دیتا اور رسول اللہ ان کے حق میں احادیث جاری فرما دیتے۔ لیکن یہ اعزاز حضرت ابو بکر کو بھی حاصل ہے کہ حضرت ابو بکر کے مشاورت کے اوپر بھی اللہ کی وحیاں نازل ہوئی۔ یہاں پہ بھی حضرت ابو بکر نے ایک عجیب مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول، آپ رسول اللہ ہیں، آپ ہمارے حاکم ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، اللہ اکبر، ہم نے احرام پہنے ہوئے ہیں، کیا ہم خون بہائیں گے؟ کیا ہم قتل کریں گے؟ کیا ہم جنگیں کریں گے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گیا حضرت ابو بکر کے مشورے پہ. پھر کہنے لگے پھر ایک کام کرتے ہیں ابو بکر آپ کا مشورہ صائب ہے, پھر چلتے ہیں مکہ کی طرف, لیکن یہ جو بشر آ کے بتا رہا ہے فلاں جگہ بھی بیٹھے ہیں فلاں جگہ بھی بیٹھے ہیں, اس کا حل یہ ہے کہ یہ سامنے سنیت المرار ہے, اور بعض روایات کے اندر مرار بھی اس کو کہا گیا, یعنی یہ ایک گھاٹی ہے, بڑا تنگ رستہ, بڑا مشکل رستہ ہے, پھر مکہ جانے کے لیے اس رستے کو اختیار کرتے ہیں تو پھر ہم ان قافلوں کے شر سے بچ جائیں گے. تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحابہ کو بشارت بھی دے دی, کہا جو سنیت المرار کے رستے کے اوپر چڑھے گا اس کے سارے گناہ اس طرح معاف ہو جائیں گے جیسے بنی اسرائیل کے ہو گئے تھے. تو صحابہ نے سبقت کی, جب اس طرح کی بات سنا کرتے تھے تو انتہائی مشکل, پیچیدہ, دشوار اور سنگلاہ راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیا, اور صحابہ نے تیزی سے سنیت المرار کی وادی کو عبور کرنا شروع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اپنے حکم کی اس تعمیل کے اوپر دیکھے, سامنے سنگلاہ پتھر ہوں, رستہ مشکل ہو, نہایت یعنی ایک ایک انچ ایک ایک دو دو منٹ میں پار ہو رہا ہو, اور ایک طرف کھلی سڑک ہو, انسان کس کو اختیار کرے گا؟ کھلی سڑک کو. لیکن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے جب اس پر خطر وادی میں بھی قدم رکھ دیا, رسول اللہ بھی خوش ہو گئے. رسول اللہ نے ان کو بشارتیں بھی سنا دی کہ اللہ رب العزت تمہارے سب, یہ جو پورے کا پورا لشکر ہے اس کے لیے ایک مرتبہ بشارت نہیں ہے, متعدد مرتبہ بشارتیں اتری. جو جو یہاں سے گزرے گا اس کے سارے گناہ معاف. سارے صحابہ گزر گئے. تو باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا کٹ لیتے ہوئے حدیبیہ کی طرف سے مکہ کا رخ کیا. تو جب حدیبیہ کے قریب پہنچے تو قصوہ بیٹھ گئی, وہی اونٹنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ دوڑتی ہے, رسول اللہ جہاں کے چلتی ہے, آج اچانک بیٹھ گئی ہے. بعض صحابہ کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ قصوہ نے کمی ہو گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما خلعت القصوہ وما ذاک لها بخلق ولكن حبسها حابس الفیل. یہ قصوہ نے کمی نہیں ہوئی اور نہ یہ اس کی عادت ہے, ہاں اس کو اس نے روکا ہے جس نے ہاتھی والوں کو روک دیا تھا, یعنی رب کے حکم سے رکی ہے. اور پھر اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے, نبی تھے, پیغمبر تھے, کہ قصوہ کا عین مکہ کے قریب پہنچ کر حدیبیہ کے ایک کنارے پہ بیٹھ جانا اور بار بار اٹھانے پہ نہ اٹھنا یہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ سمجھ گئے. تو اللہ کو مخاطب ہوتے ہوئے اور قصوہ کو سناتے ہوئے کہنے لگے اللہ کی قسم میں قریشیوں سے ہر اس بات کے اوپر صلح کر لوں گا کہ جس سے شعائر اللہ کی تعظیم میں کوئی فرق نہ پڑے گا. اب اٹھ قصوہ, رسول اللہ کا یہ کہنا تھا, اونٹنی ایک دم کھڑی ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ارادے کو بھام چکے تھے. تو حدیبیہ کو پار کر کے جب دوسرے کنارے پہ پہنچے پھر خود پڑاؤ ڈال دیا کہ یہ قصوہ ویسے نہیں تھی رکی, اب میں نے جو بات کہی ہے اٹھ گئی ہے, اللہ کو گویا یہی منظور ہے کہ ہم یہاں پہ پڑاؤ ڈال دیں. حدیبیہ کے دوسرے کنارے پہ پہنچ کے جب پڑاؤ ڈالا تو یہاں پہ معجزات کے حوالے سے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا تھا, یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات رونما ہوئے. 1400 کا لشکر ہے, کنواں سوکھا ہوا ہے, ایک ڈول پانی بھی نہیں ہے, ایک ڈول پانی بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی, پانی ایسے ابلنا شروع ہو گیا جیسے فوارے ابلتے ہیں. اور بعض روایات میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر نکالا, کنویں میں پھینکا, اور محدثین نے تطبیق بھی کر دی کہ یہ ایک ہی وقت کے دونوں واقعات بھی ہو سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر بھی پھینکا, کنویں میں گاڑ بھی دیا, اور کلی کر کے پانی بھی پھینکا تو چشمہ پھوٹ پڑا اور فواروں کی طرح پانی کنویں کے اندر جاری ہو گیا. اور ہو سکتا ہے کہ اتنی دیر حدیبیہ کے کنویں کے ارد گرد رہے ہیں, یہ کسی اور دن کا واقعہ ہو, ایک دفعہ تیر ہو, ایک دفعہ کلی ہو وغیرہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا لگنا تھا کہ پانی پھوٹ پڑا. تمام کے تمام قبیلے نے جو تھکا ہارا سنیات المرار کے گھاٹی سے آیا تھا, پیٹ بھر کے جانوروں نے بھی اور انسانوں نے بھی پانی کو پیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلا جو قاصد قریش نے بھیجا
اس کا نام بدیل بن ورقا تھا، اور ویسے یہ تہامہ میں سے تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کیا کرتا تھا۔ بہرحال وہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیگوسیشن شروع کی اور کہا یہ قریشی کیا کرتے ہیں، یہ چیتے کی کھال پہنے ہوئے، یہ قریشی کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک خطاب بھی کیا تھا، اور وہ خطاب بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی، یہ رسول اللہ کی دل کی خواہش تھی کہ قریشی مسلمان ہو جائے، میرا گھرانہ، میرا کنبہ، میرا قبیلہ مسلمان ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی اس مقام کے اوپر بھی اس یعنی دل کی بات کو زبان پہ لے کے آئے کہ قریشیوں کو کیا ہو گیا، میں بھی تو قریشی ہوں، میرا پیچھا ہی چھوڑ دیتے، میرے سے ہی جنگیں کرتے کرتے، قتل کرتے کرتے اپنے قبیلے اور کنبے کو بھی کمزور کر لیا۔ قریشیوں کی عقل کے اوپر ماتم ہے، مجھے لوگوں سے لڑنے دیتے، میرے سے نہ لڑتے، میں بھی تو قریشی تھا، مجھے لوگوں سے لڑنے دیتے، اگر میں غالب آ جاتا تو قریشیوں کی عزت میں بھی اضافہ ہو جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں، غالب آ گئے۔ اگر میں مغلوب ہو جاتا تو تم جو چاہتے ہو وہ تمہارا کام پورا ہو جاتا، تو تم میرے اوپر حملہ کر کر کے اپنے بندے جو قتل کرواتے جا رہے ہو اور جہنم میں پہنچاتے جا رہے ہو، باز کیوں نہیں آتے، میرے سے لڑتے ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جس دکھ اور کرب کا اظہار کیا وہ دو طرح کا ہے، ایک کہ کاش یہ میرے سے نہ لڑیں، مجھے لوگوں سے لڑنے دیں، اگر میں غالب آ جاؤں گا تو قریشی سمجھے غالب آ گئے، قریش یہی چاہتی ہے نا غالب آ جائے، تو قریشی غالب آ گئے، اگر میں مغلوب ہو گیا تو قریشی یہی چاہتے ہیں نا میں مغلوب ہو جاؤں، قریشی بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے ان کی حاجت پوری ہوتی ہے، پھر بھی ان کی عقل کے اوپر پردہ ہے۔ پھر وہاں پہ اعلان کیا اللہ کی قسم، لیکن اگر یہ مجھ سے لڑنے سے بعد نہ آئے تو جب تک، اردو محاورے میں بعین یہی ترجمہ بنتا ہے، جب تک جان میں جان باقی ہے، جب تک گردن تن سے جدا نہیں ہوتی ہے، قریشیو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے لڑتا رہوں گا۔ اور بدیل کو کہا بدیل میں صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آیا ہوں، میں جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا، اگر جنگ کرنے کی نیت سے آتا تو یہ تجھے حرام نظر نہ آتے، اگر جنگ کرنے کی نیت سے آتا تجھے یہ شعار زدہ اونٹ نظر نہ آتے۔ کیا کوئی حملہ آور ایسا بھی ہو سکتا ہے جو حرام پہن کے حملہ کرے؟ کیا کوئی حملہ آور ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اونٹوں کو قلادے پہنا کے شعار زدہ کر کے حملہ کرے؟ کوئی اللہ سے ڈر جا، قریشیوں کو جا کے سمجھا۔ بدیل کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پوائنٹ ہیں بڑے ویلڈ ہیں، جا کے قریشیوں سے بحث کرنا شروع کر دی۔ پاگل ہو، ایک بندہ عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے، پوری دنیا کو اجازت ہے، تمہارے اپنے بھائی کو اجازت نہیں ہے؟ پوری دنیا کو تم اجازت دیتے ہو، جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کو تم اجازت نہیں دیتے، تمہاری عقل کے اوپر پردہ پڑ گیا۔ باقاعدہ سفارت کاری کی تو قریشی اس کے خلاف ہو گئے، بھیجا بھی ہود، سفارت کاری کے لیے بھی ہود بھیجا، اور کہنے لگے تو ان کی حامی ہو گیا ہے۔ یہ ویسے اکثر ہوتا ہے کہ جو بندہ نیگوسیشن کر رہا ہوتا ہے یا مذاکرات کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ایلیگیشن لگ جاتا ہے۔ تو بدیل کے اوپر بھی انہوں نے یہ ایلیگیشن لگا دیا اور کہنے لگے کہ تو جناب ان کی باتوں سے کنونس ہو کے آ گیا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے۔ آپ کو پتا مکہ کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں جادو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحر کرتے ہیں وغیرہ، وہ دیکھ لے انہوں نے تجھے قائل کر لیا۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی جو بھی مسلمان نہیں تھے ہوئے، انہوں نے کہا اس کو ہم بیچتے ہیں۔ تو عروہ نے کہا پہلے میں اپنی پوزیشن کلیئر کر دوں، جو تم نے بدیل کے ساتھ کی ہے، میں آؤں اگر یہ بات کنونس ہو کے تو کیا میرے ساتھ بھی یہ کرو گے جو اس کے ساتھ کر رہے ہو؟ نہیں نہیں، آپ کے ساتھ یہ نہیں کریں گے۔ تو عروہ نے وہاں پہ ہی کہہ دیا تھا، وہاں پہ ہی، کہ بدیل کی باتوں میں دم ہے، اس کی باتوں میں جان ہے، یہ جو گفتگو کر رہا ہے یہ وزنی گفتگو کر رہا ہے، تم نے ہاں اس کے اوپر چڑھائی کر دی، اگر مجھے بھیجنا ہے تو اتھارٹی دے کے بھیجو، میں اگر کنونس ہو کے آ گیا تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ اور پھر وہ عظیم الشان واقعات جو عروہ بن مسعود ثقفی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مذاکرات میں پیش آئے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں یہیں سے اپنی بات کو شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔